بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے بخاری شریف کے رائٹر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف رکھیں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بخاری شریف کو اتنی مقبولیت کیسے ملی؟ 3 صدی ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس کتاب نے اتنی شہرت پائی، اتنی مقبولیت پائی کہ ہر زمانے کے علماء نے، ہر زمانے کے مفسرین نے، ہر زمانے کے محدثین نے اور ہر زمانے کے فقہاء نے اس کتاب کو قبول کیا ہے اور اس کتاب سے استفادہ لیا ہے۔ آخر کیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو اتنی شہرت ملی؟ کوئی بھی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے۔ ہر عالم کی لائبریری کی زینت یہی حدیث کی کتاب بخاری شریف ہے۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، سب سے بڑا نام امام بخاری کا رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب بخاری شریف کا ہے، سب سے پہلا نمبر۔ پھر 5ویں صدی ہجری میں اس کتاب کو یہ ٹائٹل ملا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ آج دنیا کے طول و عرض میں اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ ہر سال پتہ نہیں کتنے علماء اس کو پڑھ کر عالم بنتے ہیں۔ اس کی وجہ شہرت، وجہ مقبولیت آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام اسماعیل تھا اور کنیت عبداللہ تھی۔ پورا نام یہ ہوا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل۔ یہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے۔ ان کے جو پردادا تھے وہ آتش پرست تھے اور یعنی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مغیرہ ان کا نام تھا۔ اس وقت کے بخارا کے حاکم یمان بن اخنس جعفی کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر بخارا ہی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بخارا ہی میں پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے بخارا شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام بخاری کو امام بخاری کہا جاتا ہے اور ان کی تصنیف کو بھی بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جو اصل نام ہے اس کتاب کا وہ بخاری نہیں ہے، بلکہ اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کتاب کا اصل نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی محدث تھے۔ اکابرین محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ باپ بھی محدث اور بیٹا بھی محدث، بلکہ بیٹا امام المحدث۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ احادیث پڑھتے ہیں، حدیث کی سند پڑھتے پڑھتے ان کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کو امام المحدثین کہا جاتا ہے، یعنی حدیث پڑھنے والوں کے امام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال 194 ہجری کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں ان کے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان کی والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ بچپن ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے۔ ان کا صدمہ ان کی والدہ پر بہت گہرا اثر ہوا ان کے صدمے کا۔ تھی وہ بہت نیک خاتون تھی، ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کو مصلی پر بیٹھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹے کی بینائی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کرامت تھی۔ لیکن ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ چائے کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی لوگ محدثین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج کل لوگ جہاں جائیں سیاستدانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ بخارا شہر کے اندر ہر طرف جہاں بھی لوگ 2-4 اکٹھے ہو جاتے تو وہ علماء محدثین کی باتیں کرتے۔ اس کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، اس کو کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں حفظ کیا اور 11 سال کی عمر میں محدثین کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور حدیث پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کی مجلس میں بیٹھے، تمام طلباء حدیث لکھ رہے ہیں لیکن امام بخاری حدیث نہیں لکھتے تھے۔ ان کے دوست نے کہا کہ آپ حدیث کیوں نہیں لکھتے ہیں؟
انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ تم نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا 15,000 ہم نے حدیثیں لکھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سے لے کر 15,000 تک ساری حدیثیں وہیں بیٹھ کر سنا دی زبانی۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنا غضب کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا تھا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ کیسے دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہا ہوں، غیبت سے بچتا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو ان کے استاد وکی تھے، امام وکی، انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہوں کو جب چھوڑ دیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تقوی اختیار کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو غضب کا حافظہ عطا کریں گے۔ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے علم میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور ہمارے حافظے میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے طول و عرض میں حدیث کی طلب کے لیے انہوں نے سفر کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حدیث کے طلب کے لیے جگہ جگہ جو انہوں نے سفر کیے، اسی وجہ سے ان کے جو استاذ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی تعداد 1080 ہے۔ ان کے اندر حدیث سننے کا، پڑھنے کا اور علم حاصل کرنے کا بہت جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کو اتنی شہرت، اتنی مقبولیت ملی۔ پھر حدیث لکھتے وقت جو انہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، یہ انہوں نے حتیم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جو حتیم ہے وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ کتاب لکھی 16 سال کے عرصے میں۔ پھر یہ خود لکھتے ہیں کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا، خوشبو لگاتا، پھر 2 نفل پڑھتا اور استخارہ کر کے پھر میں حدیث لکھتا۔ اور ہر کتاب کے شروع میں جو ترجمۃ الابواب ہیں، جیسے چیپٹر ہوتے ہیں ہماری کتابوں کے، لیکن عربی کتابوں کے اندر باب ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو کتاب کے اندر جو ترجمۃ الابواب بنائے ہیں، وہ انہوں نے مدینہ میں ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر لکھے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر جو ٹوٹل حدیثیں ہیں، ان کی تعداد 7275 ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں آج کی جو تحقیق ہے، جو لوگ بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں، بحری جہاز کے کیپٹن کا یہ نظریہ ہے کہ جس جہاز کے اندر بخاری شریف رکھی جائے وہ کتاب غرق نہیں ہوتا۔ اتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آپ کے اندر حدیث کو طلب کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ کل سے انشاءاللہ ہم حدیث کی جو پہلی کتاب ہے بخاری شریف، ان کی شروع سے احادیث کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حدیث سننے سنانے کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔